باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی آیات 29 اور 30 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم رکاوٹ کا خطرہ اس کے بارے میں سنیں گے۔ تب یسوع نے ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا آدمیوں سے؟ مجھے جواب دو۔ سردار کاہنوں، فقیوں اور بزرگوں کو خداوند یسوع مسیح کا یہ وہ جواب ہے جب وہ ہیکل کے علاقے میں خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کس اختیار سے کیا، اور یہ کیا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا۔ اس واقعہ سے ایک دن پہلے خداوند یسوع مسیح ہیکل میں تھے اور تاجروں کو انہوں نے ہیکل سے نکالا اور ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس بات سے مذہبی رہنماؤں کو غصہ آیا اور وہ فوراً اس بات پر آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ کیسے یسوع کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ماحول میں اس تناؤ پر غور کریں۔ وہ حقیقی طور پر یسوع ابن خدا کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نفرت اور حسد سے بھرے ہوئے تھے اور اس پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے دل کی سختی دیکھی اور انہیں اسی موقع پر کہا کہ وہ ان کو جواب تب دے گا پہلے وہ اس کے سوال کا جواب دے۔ خداوند یسوع مسیح ایسا کیوں کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے جو سوال ان سے پوچھا وہ دراصل اس کی طرف سے عظیم رحم کا عمل تھا۔ اس نے انہیں توبہ کا موقع دیا۔ اگر وہ صرف عاجزی اور ایمانداری کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیتے تو وہ اپنی جان بچا سکتے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے آپس میں اس کے سوال پر صلاح مشورہ کیا اور سیاسی طور پر اس کے سوال کا درست جواب دیا۔ اگر وہ کہتے کہ یوحنا کا بپتسمہ آدمیوں سے تھا اور خدا کی طرف سے نہیں، تو وہ ڈرتے تھے کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن سوچئے کہ اگر وہ صحیح جواب دیتے اور اگر وہ آپس میں اس پر بحث کرتے اور یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ یوحنا کا بپتسمہ واقعہ ہی خدا کی طرف سے تھا اور انہیں اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہوئے صرف اپنے آپ کو عاجز کرتے کہ انہوں نے یوحنا کے سلسلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، تو خداوند یسوع مسیح ان کے سوال کا جواب دے دیتے اور ان کی حقیقی ایمانی زندگی شروع ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے گناہوں میں سب سے خطرناک دلوں کا سخت ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دل کا سخت ہونا اپنے جوہر میں تبدیلی سے انکار ہے، اور جب کوئی شخص اپنے گناہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور تبدیل ہونے سے انکار کرتا ہے تو خدا ان کی مدد نہیں کر سکتا۔
क्योंकि वो अपने गुनाहों में खोए रहते हैं और उसके नताइज भुगतते हैं। क्या हम भी अपनी जिंदगियों में जिद्दीपन के साथ जद्दोजहद करते हैं? जब हम गलत होते हैं तो क्या हम अपनी गलती को तस्लीम करना मुश्किल समझते हैं? क्या हमें दूसरों से मुआफी मांगना और तब्दील होने के लिए कोशिश करना मुश्किल लगता है? आज किसी भी ऐसी चीज पर गौर करें जिसके बारे में हम जिद करते हैं। क्या ईमान के ऐसे मामलात हैं जिन पर हम यकीन करने से इनकार करते हैं? क्या ऐसे टूटे हुए रिश्ते हैं जिन्हें हम आज से बहाल करने से इनकार करते हैं? क्या हम अपने गुनाहों का जवाब पेश करते हैं और अपने जुर्म को तस्लीम करने से इनकार करते हैं? और क्या हमें तब्दील होने की जरूरत है? खुदावंद यीशु मसीह से आज इस दिल के तोहफे के लिए दुआ करें। आज भी बहुत से तरीकों से खुदा के सामने और दूसरों के सामने मुकम्मल तौर पर ईमानदार होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन मजहबी पेशवाओं की मिसाल पर मत चलें। आजिज़ी के साथ अपने दिल से तमाम रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें ताकि हमारा खुदावंद हमारे दिलों में आए और हमारी जिंदगियों को अपनी रहमत से भर दे। हमारे मेहरबान यीशु, आप उन लोगों का मोहब्बत के साथ मुकाबला करते हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर, मगरूर और जिद्दी हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके दिल के जिद्दीपन पर काबू पाने में उनकी मदद करें। प्यारे खुदावंद, हमें आजिज़ी का फजल अता फरमाएं ताकि हम हमेशा अपने गुनाहों का इतराफ कर सकें और मोहब्बत के साथ आपकी तरफ रजू कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।